السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایران میں کرنسی کی قدر میں شدید گراوٹ سامنے آئی ہے۔ بڑھتی مہنگائی اور حالیہ مظاہروں کے باوجود حکومت کے گرنے کے کوئی واضح آثار نظر نہیں آ رہے۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ گزشتہ ہفتے جلاؤ گھیراؤ اور لوٹ مار میں ملوث فسادیوں اور ہونے والے نقصانات کی نئی ویڈیوز جاری کی گئی ہیں جو ایرانی سرکاری میڈیا کے کلپس پر مشتمل ہیں اور انٹرنیٹ بندش کے باعث پہلے منظر عام پر نہیں آ سکیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایران نے ان فسادات میں امریکہ اور اسرائیل کو ملوث قرار دیا ہے، تاہم ایران کی اعلیٰ ترین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بھی کسی قسم کی دراڑ یا عدم استحکام کے شواہد سامنے نہیں آئے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا کہ امریکہ فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ ٹرمپ سیاسی عدم استحکام اور تشدد کو ہوا دے رہے ہیں اور ایران کی خود مختاری اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں میں بے گناہ شہری جاں بحق ہو رہے ہیں۔ ایرانی مشن نے مزید کہا کہ امریکہ کی پالیسی کا مقصد نظام تبدیل کرنا ہے اور پابندیاں اور دھمکیاں اور انتشار بہانہ بنانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، تاہم یہ منصوبہ دوبارہ ناکام ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جرمن چانسلر کے انسانی حقوق کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ برلن انسانی حقوق کے لیکچر دینے کے لیے سب سے بدترین مقام ہے، کیونکہ جرمن چانسلر وینزویلا کے صدر کے اغوا اور غزہ میں 70,000 شہادتوں پر مسلسل خاموش رہے، جس پر جرمنی کو شرم آنی چاہیے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کی مؤثر نگرانی کے لیے 6 رکنی خصوصی اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ہدایت پر جاری کیا گیا۔ کمیٹی کے کنوینر ڈی جی واسا پنجاب ہوں گے، جبکہ مختلف افسران اس میں شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق صوبہ بھر میں ترقیاتی کام مقررہ وقت میں مکمل کیے جائیں گے۔ لاہور پولیس نے جوئے کے اڈوں اور آن لائن گیمبلنگ کے خلاف کارروائی تیز کرتے ہوئے گزشتہ 13 روز میں 86 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق 29 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ 5 لاکھ روپے سے زائد رقم بھی برآمد کی گئی۔ سی سی پی او لاہور نے کہا کہ نوجوان نسل کو تباہی کی طرف دھکیلنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ کی ہدایت پر لاہور کینٹ ڈویژن میں اشتہاری ملزمان کے خلاف بڑی کارروائیاں کی گئی۔ پولیس نے مختلف ناکہ جات اور ریسورسز کے ذریعے 24 گھنٹوں میں 21 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان چیک ڈس آنر، فراڈ، ڈکیتی اور چوری جیسے سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔ ایس پی سٹی بلال احمد کی زیر صدارت ایس ایچ اوز اور چوکی انچارجز کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں جرائم کی صورتحال اور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ایس پی سٹی نے اسٹریٹ کرمنلز، اشتہاریوں، منشیات فروش اور موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید مؤثر بنانے اور 15 کی کالز پر فوری رسپانس یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ ماڈل ٹاؤن پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے موٹر سائیکلیں چوری کرنے والے رکشہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم رکشہ ڈرائیونگ کی آڑ میں مختلف مارکیٹ سے موٹر سائیکلیں چوری کرتا تھا اور کیمروں سے بچنے کے لیے انہیں رکشے میں لوڈ کر کے فرار ہو جاتا تھا۔ ملزم کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل اور رکشہ برآمد کر لیا گیا۔ ترینہ محمد پناہ میں پیرا فورس نے اچانک کارروائی کرتے ہوئے مین بازار میں قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے متعدد دکانیں سیل کر دی۔ کارروائی کے دوران سرکاری زمین اور فٹ پاتھوں پر قبضہ ثابت ہونے پر دکانداروں کو وارننگ جاری کی گئی، جبکہ شہریوں نے اقدام کو خوشائند قرار دیتے ہوئے مستقل کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ پیرا فورس حکام کے مطابق تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلا امتیاز آپریشن جاری رہے گا۔ الہ آباد میں منعقد ہونے والا پہلا والی بال ٹورنامنٹ شاندار مقابلوں کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ فائنل میں جتوئی 11 نے کامیابی حاصل کی، جبکہ ارسلان 11 رنر اپ رہی۔ اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی نے انعامات بھی تقسیم کیے اور نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنے پر بھی زور دیا۔ جمال چھپری سے مہیولد جانے والی مرکزی سڑک گزشتہ کئی برسوں سے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ گہرے گڑھوں اور خراب حالت کے باعث شہری، طلبہ اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لے کر سڑک کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔
قدرتی حسن سے مالا مال سرسبز پہاڑ، بہتے چشمے اور دل مو لینے والے مناظر، یہ ہے مانسیرا کی خوبصورت مگر طویل عرصے سے نظر انداز کی گئی بھونجا ویلی۔ سیاحتی صلاحیتوں سے بھرپور یہ وادی آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں مانسیرا سے میاں عبد الوحید کی رپورٹ میں۔ وادی کاغان کے دلکش پہاڑوں کے درمیان واقع وادی بھونجا ایک ایسا خوبصورت علاقہ ہے جو قدرتی حسن سے تو مالا مال ہے، لیکن انسانی بنیادی سہولیات سے آج بھی محروم ہے۔ نہ علاقے میں سڑکیں ہیں، نہ اسپتال، نہ ہی تعلیمی ادارے ہیں۔ ہمارے کسی بھی سیاسی ایم پی ایم این اے یا دیگر اداروں نے کوئی توجہ اس پہ نہیں تھی، اور الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں وائی صاحب بھونجا کا کہ وہ دیار غیر میں رہتے ہوئے اپنے خون پسینے کی کمائی میں سے چند رقم جمع کر کے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، اور جو بھی ہیں وہ یہاں خرچہ بھی کرتے ہیں اور رفاہی کاموں میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ اور اسپیشلی امجد بھائی، اور آج ہمارے لیے ایک بڑا خوشی کا مقام ہے۔ عوامی نمائندوں کی عدم دلچسپی کو دیکھتے ہوئے علاقے کے نوجوانوں نے مل کر فلاحی تنظیم کا قیام عمل میں لے آئے۔ علاقے کے چھوٹے چھوٹے مسائل مل کر حل کرنے کی ٹھان لی۔ ایسے میں دیار غیر میں مقیم تنظیم کے چیئرمین نوجوان امجد علی عوان سب کا سہارا بن گیا۔ ندی نالوں پر چال پل تعمیر کر کے علاقے میں ایک نئی مثال قائم کر دی، جس سے اہل علاقہ بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ ہمارے جو ایم پی ایس صاحب ہیں یا ایم این اے صاحب ہیں، ان لوگوں کو تھوڑے ہوش کی ناخن لینے چاہیے، کیونکہ یہ کام ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے، مگر ہم مجبور ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ بھونجا ویلی جو قدرتی حسن کی تصویر ہے، مگر ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ ضرورت ہے پائیدار اقدام کی تاکہ یہ علاقہ بھی دیگر سیاحتی مقامات کی طرح ترقی کا حصہ بن سکے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سیاحتی ہب بننا تو دور کی بات ہے، ان کے بچوں کے پاس نہ تو سکول ہیں اور نہ ہی بنیادی سہولیات ہیں۔ وہ آج بھی دور جدید میں بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ میاں عبد الوحید، اسپیشل ٹی وی نیوز، بھونجا ویلی، مانسیرا۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے کہا کہ ائمہ کرام معاشرے کی فکری اور اخلاقی تربیت میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ وزیر اعلیٰ اعزازیہ کارڈ برائے امام صاحب پروجیکٹ کے تحت منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جہاں بتایا گیا کہ رجسٹرڈ ائمہ کرام کو ماہانہ 25,000 روپے اعزازیہ ڈیجیٹل طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ ساہیوال میں محفوظ پنجاب ویژن کے تحت ٹریفک پولیس نے شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے ٹریفک آگاہی واک کا انعقاد کیا۔ واک کے دوران سیٹ بیلٹ، ہیلمٹ، لین لائن، زبرا کراسنگ اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے اجتناب پر زور دیا گیا۔ اسپین بارسلونا میں پاکستانی کمیونٹی کے وفد نے قومی جنرل مراد علی وزیر سے ملاقات کی، جس میں پاکستان میں اسپین ایمبیسی اپوائنٹمنٹ اور ڈبل نیشنلٹی سمیت اہم مسائل زیر بحث آئے۔ قونصل جنرل نے مسائل کے حل کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ مظفر گڑھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری عدنان خالد نے آزاد میڈیا کلب خان گڑھ کے اعزاز میں ٹی پارٹی کا اہتمام کیا۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور حلقے کے مسائل پر گفتگو بھی ہوئی، جبکہ صحافیوں نے میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ فیروز والا میں پرانا ٹول پلازا کوٹ عبد المالک کے قریب تیز رفتار مزدا سڑک پر کھڑے مزدے سے ٹکرا گیا۔ افسوسناک حادثے کے نتیجے میں 4 افراد شدید زخمی ہوئے، جنہیں ریسکیو ٹیموں نے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا۔ جھیلم میں انجمن شہریان رجسٹرڈ کی اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں شہری مسائل اور تقریب حلف برداری کے انعقاد پر مشاورت کی گئی۔ نومنتخب عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ شاہدرہ میں سی سی ڈی اغوا برائے تاوان سیل نے 3 روز قبل لاپتہ ہونے والی 2 بہنوں کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کر کے بحفاظت والدین کے سپرد کر دیا۔ والدین نے سی سی ڈی کی کارکردگی کو خوب سراہا ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، مصطفی آباد للیانی ٹول پلازا پر شدید دھند کے باعث 3 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے کے نتیجے میں 3 افراد شدید زخمی ہوئے، جبکہ ٹریفک کی روانی گھنٹوں متاثر رہی۔ ضلع تونسا کی تحصیل کوہ سلیمان میں واقع درجنوں بستیوں پر مشتمل موزہ بندوق مکین آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ یہ سب آخر کیا معاملہ ہے؟ تفصیل دیکھتے ہیں سہیل شہزاد کی رپورٹ میں۔ بالکل
پنجاب بلوچستان بارڈر پر واقع معروف پہاڑی سلسلہ کوہ سلیمان، اس کے دامن میں واقع تحصیل کوہ سلیمان ایک ایسا خطہ ارض جس کا اپنا وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی یہاں کے مکین پتھروں کے دور کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بنیادی سہولیات جیسے پینے کا صاف پانی، اسکول، روڈ، بجلی، صحت وغیرہ سے محروم یہ خطہ ارض اپنے سیاسی نمائندوں کی بے حسی کا ماتم کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے درجنوں بستیوں پر مشتمل کوہ سلیمان کا علاقہ موضع بندر، جہاں پینے کے لیے صاف پانی نہیں، پڑھنے کے لیے اسکول نہیں تو علاج کے لیے مراکز صحت کا بھی فقدان ہے۔ جن بچوں کو صبح سویرے اسکول جانا چاہیے وہ اپنی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ گھنٹوں پیدل چل کر نالوں سے پینے کا پانی بھرتے نظر آتے ہیں۔ اس موقع پر مکینوں نے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کچھ اس طرح اپنے دکھوں کی فریاد کی۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور محترم شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک یہاں بندر موضع بندر پانی میں شدید قلت ہے، مہربانی فرما کر بستی تھوربان موضع بندر یہاں پانی دیا جائے۔ 1947 کسی بھی حکومت نے کوئی پانی کا مسئلہ میرا حل نہیں کیا ہے، مہربانی فرما کر محترمہ مریم نواز صاحبہ، یہ بچے ہیں جو ہیں صبح صبح یہ پانی میں جاتے ہیں، یہ دیکھو یہ یہاں بالکل پانی نہیں ہے، یہ یہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے بالکل پانی نہیں ہے، ہم لوگ بہت ہی پانی میں مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، مہربانی فرما کر مجھے پانی دیا جائے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس جدید دور میں بھی ہم پتھروں کے دور کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ہمیں زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ سہیل شہزاد، اسپیشل ٹیلی ویژن نیوز، توسا شریف۔ ڈی پی او جیلم طارق عزیز سندھو کی نگرانی میں پولیس لائنز جیلم میں لسٹ اے امتحان منعقد ہوا۔ تحریری امتحان میں 56 پولیس اہلکاروں نے شرکت کی۔ حکام کے مطابق امتحان میں میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا گیا۔ فیروز والا کے علاقے دوساکو چوک میں نجی فیکٹری میں گیس سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں 6 مزدور جھلس گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ شدید دھند کے باعث چوچک میں ٹریفک حادثات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں اصغر قادری کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، پنجاب بھر کی طرح چوچک بھی شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ صفر، متعدد حادثات سے کئی افراد زخمی۔ چوچک مون سٹی کا رہائشی آصف اپنی کیری ڈبے پر جا رہا تھا کہ دھند کی وجہ سے نظر نہ آنے سے گاڑی نہر میں گر گئی، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ خوش قسمتی سے نہر بندی کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح چوچک سے مپالکا جاتا ہوا لوڈر رکشہ الٹ گیا، جبکہ چوچک کے نواحی 9 جیڑی کے محنت کش محمد آصف کے 4 قیمتی مویشی پورے اسرار طور پر نامعلوم وجوہات کی بنا پر مردہ پائے گئے، جس میں اہل محلہ اور علاقہ تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ محنت کش کی حکومت وقت سے داد رسی کی اپیل۔ اصغر قادری، اسپیشل ٹی وی، چوچک۔ سمندری کے علاقے چک نمبر 467 گاف بے میں شادی شدہ خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقتولہ کے رشتہ داروں کو اعلی قتل سمیت گرفتار کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا۔ فیروز والا میں شدید دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ انتظامیہ نے غیر ضروری سفر سے گریز اور فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت جاری کر دی۔ قصور میں پیرا فورس سے ملتان روڈ پر سرکاری زمین پر قائم غیر قانونی پختہ تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے تجاوزات مسمار کر دی ہیں۔ حکام کے مطابق اینٹی انکروچمنٹ آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا۔ احمد پور سیال میں اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت تحصیل بھر کے نمبرداران کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں چودھری محمد طاہر اسلم کی رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال طارق محمود گل کی زیر صدارت تحصیل احمد پور سیال میں نمبرداران کی میٹنگ ہوئی، جس میں تحصیلدار انصر یاسین، واصل باقی چودھری نصیر،
तहसील सदर नंबरदारान जुल्फकार अली खान, नंबरदार मखदूम खिजर अब्बास कुरैशी, नंबरदार राना अख्तर, नंबरदार राना अकबर, नंबरदार राना अख्तर अब्बास सयाल, नंबरदार असद अली, नंबरदार मोहम्मद अकरम तारड़, नंबरदार मोहम्मद इमरान, नंबरदार अली नवाज, नंबरदार रुस्तम अली, नंबरदार मोहम्मद अशरफ, नंबरदार सारंग खान, नंबरदार अयूब और कसीर तादाद में नंबरदारों ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल तारिक महमूद गिल ने कहा कि नंबरदारान हमारे दस्तो बाजू और महकमा माल का हिस्सा हैं। सीएम साहब ने सुथरा पंजाब के हवाले से बड़ा इनिशिएटिव है, बड़े पैसे जो पंजाब में सफाई सुथराई के लिए लगा रही हैं, आप भी उनको चेक कर सकते हैं। जो आपके गांव में, आपके यूनिट काउंसिल में जो टीम्स आती हैं, आप उनसे पूछ गिछ कर सकते हैं कि भाई हमारे फलां महल्ले में गंद पड़ा हुआ आपने क्यों नहीं उठाया, हमारी फलां नाली जो है ना सीवरेज वो ओवरफ्लो हो रही है, उससे भरी पड़ी है, सिल्ट से भरी हुई, आप क्यों नहीं निकालते। आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे निगरानी कर सकते हैं। अगर आप फील कर दें कि आपकी वो बात नहीं मानते, आपके पास हमारे वासल बाकी का नंबर है, आप जीपीएस लाइव लोकेशन पे हमें वो आपने वो उसकी तस्वीर एक सेंड कर देनी है, वो जो कूड़ा पड़ा हुआ है और जो वो आप नाली से पानी ओवरफ्लो हो रहा है या साफ में, किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं करनी, जेन्युइन जो हो वो आपने करनी है। ये इस पर आपने गवर्नमेंट को हेल्प आउट करना है। दूसरा, आजकल आवारा कुत्तों के बारे में बड़ी आपको पता है डेली बड़ा मसला है, बड़ा सीरियस इशू है, वो आप भी थोड़ा सा उसमें हमें हेल्प करें। आप भी, हमारी जितनी जिम्मेदारी, आप दोस्तों को भी उतनी ही जिम्मेदारी, आप भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। आप भी लोगों ने जो आवारा कुत्ते रखे हुए हैं 5-5, 10-10, उनको भाई कहें, उनको बुलवाएं, गांव में इज्तिमा करें, ऐलान कराएं कि आप अपने कुत्ते को बांध के रखा है तो इसको रात को लेट नाइट छोड़ें, दिन में सारा दिन गली में मोहल्ले में लोगों को काटते हैं। रोज़ाना हमारे पास 1-2 केस आते हैं जो हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। फतारे, डॉक्टर, स्कूल, एजुकेशन वाले, ये बड़े क्रीमों वाले, सोप वाले, वो दीवारों को लिख जाते हैं, आप उनको सख्ती से मना करें। जो बाज नहीं आता या अभी आपके पास है, आप हमें उनकी तस्वीर भेजें जीपीएस लाइव पे, अपने गांव में, देहात में आते जाते। आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी सीएम की है, जितनी मेरी है पंजाब के लिए। वो भी आप तस्वीरें हमें भेजें कि ये वाल चेकिंग हुई है, ये खत्म। जब आपके सामने कोई लिख रहा हो, आप उसको रोकें, सख्ती से रोकें। नहीं बात मानता तो हमसे रब्ता करें, हम उसको समझा लेंगे। एक ये चीज़ें जो है, सीएम साहब का जो गाड़ी सरकारी जाती है हेल्थ के हवाले से, गाँव में जाती है, इलाकों में जाती है, इसको भी आप अपने ना सुपरवाइज किया करें, इनको देखा करें, वो डॉक्टर सही ड्यूटी दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ये नंबरदार की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी एसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम एक हैं, आप हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, हमने आपके साथ चलना है, आपने हमारे साथ चलना है। तो ये ऐसे इश्यूज हैं गवर्नमेंट के जो आप भी लोगों को मोटिवेट करें, उनको समझाएं कि भाई ये है, कूड़ा घर के बाहर ना फेंकें। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, हमने सबने मिलकर उनको कामयाब करना है। अगर सीएम साहब दिन रात हमारे लिए, हमारे पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए। ये हमारा भी पंजाब है, हमारा भी पाकिस्तान है। तो वो इतने गवर्नमेंट के वसाइल हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं वो सूबे की अपना सफाई सुथराई के लिए, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। जी आप नंबरदार आते रहेंगे, पहले हम आपस में बातें करते रहे जी, ऐसी साहब आए बड़े सख्त हैं। मैं कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मुलाकात हुई है, मिले हैं आर्थिक हेल्प में, तो ये कहने लगे यार बड़ा सख्त है। मगर सख्त कानून के लिए है ना, वैसे तो सख्त नहीं है, अगर आप मिलो तो सही। उन्होंने नंबरदारान पर आबियाना रिकवरी को तेज करने की जरूरत पर जोर देते हुए इस ज़िम्न में अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने नंबरदारान पर सुथरा पंजाब की टीमों और वज़ीर आला पंजाब की क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम की टीमों की कारकर्दगी को चेक करने, आवारा कुत्तों को तल्फ करने के लिए तावन और पालतू कुत्तों को बांध कर रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम मसाइल मिलजुल कर हल करने के अज़्म का भी इआदा किया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सयाल। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान में अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नटाली बेकर ने दौरा किया। उन्हें एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि उन्होंने मकामी कारोबारी बरादरी की काविशों को खूब सराहा है।
उमरकोट के शहर ढोरोनारो में मेज़ान टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से बेटक टी की लॉन्चिंग के मौका पर शानदार कुरानंदाजी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में रीजनल मैनेजर साबिर मुगीरी, डिस्ट्रीब्यूटर हाजी अब्दुल वाहिद और आजम अहमद लोधी शरीक हुए। इस मौका पर शहरियों में इनामात भी तकसीम किए गए, जबकि तफरीह के लिए म्यूजिक शो का भी एहतमाम किया गया। मुकर्रीन के मुताबिक बेटक टी सिंध की मकामी और म्यारी चाय है जो मुनासिब कीमत पर आवाम को फराहम की जा रही है। उबाड़ू थाना पुलिस ने दौरान गश्त सिंध पंजाब बॉर्डर के करीब कार्रवाई करते हुए पासपोर्ट न रखने पर 11 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। खैरपुर पुलिस ने मकतूल रिसालत राजपूत के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त करते हुए एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाकया रिश्तेदारी के तनाज़े पर पेश आया था, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। इसी के साथ उबाड़ू शहर के लांगा रोड पर चलते चिंगची रक्शे में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में रिक्शा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। ताहम ड्राइवर मौज़ाना तौर पर महफूज रहा। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया, जबकि रेस्क्यू टीमें मौका पर न पहुंच सकी। कोटरी साइड सनती जोन में मुसल्लह अफराद की लूटमार के वाकयात में इजाफा हो गया है। गुज़श्ता रात CIA थाने के करीब मुसल्लह मुलजिमान ने मज़दा और ट्रकों से लाखों रुपए मालियत का सामान और नकदी लूट ली है। वाक़े के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज किया, जबकि पुलिस पर नाकामी और मुबैना मिलीभगत के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। रात कचों पे कराची को पे शदाद कोटा जिला है पुल प्लाजा से माल चेक कियो थे मोटर यार बियारे उन वक्त आया से थोड़ी धुंध पई गाड़ी स्लो थियण जे करे माल लही वियो आहे। इंतजामिया जिन हली जे करे बिठायूं ते मजबूर लॻा थाणे ते विया आहियूं, दरख़्वास्त ॾेई आया आहियूं। हाणे थाणे वारनि जहिड़ी जेका मोट मिले। थाणे कहिड़े ते विया? मांझन थाणे ते वियासीं। मांझन थाणे जी। अवामी प्रेस क्लब रानीपुर की नौमुंतखब बॉडी को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में तलुका प्रेस क्लब मीरू खान के सीनियर सहाफ़ियों ने रानीपुर का दौरा किया, जहां सहाफ़ती ताउन बढ़ाने और अवामी मसाइल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद पर भी इत्तेफाक किया गया। टंडू मोहम्मद खान के इलाके बुलड़ी शाह करीम में नौजवान दिलबर अलमानी ने खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस मौका पर पहुंच गई और सूरत हाल को कंट्रोल में रखते हुए नौजवान को महफूज तरीके से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शादी लाज में नौजवान इत्तेहाद के रहनुमा इरशाद अली बलोच ने खोसकी पुलिस पर बिला जवाज गिरफ्तारी, तशद्दुद और मुबैना लूटमार के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि लूटा गया सामान वापस किया जाए और मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का ऐलान भी किया गया है। उबाड़ू और गिरदोनवा में अलायंस शुगर मिल्स को गन्ना फराहम करने वाले आबादगारों और मजदूरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयां जारी हैं। ज़राए के मुताबिक किसानों को जबरदस्ती सुंदड़ी शुगर मिल की जानिब से मोड़ा जा रहा है। मुतासरीन ने इस अमल को गैर कानूनी करार देते हुए आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। एडिशनल IG पंजाब पुलिस खुरम शकूर ने कहा कि राइट मैनेजमेंट पुलिस का काम एहतजाज की आड़ में सड़कों पर दंगा फसाद, दीगा मुश्ती और अवामी जिंदगी को मफलूज करने वालों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करना है और ऐसे अनासिर से आहनी हाथों से भी निपटा जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस क्लब फेरोजवाला के सेक्रेटरी जनरल साहबजादा मोहम्मद सुलेमान खान से मुलाकात के दौरान किया। एडिशनल IG खुरम शकूर का कहना था कि राइट मैनेजमेंट पुलिस का क़याम न सिर्फ अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करना भी इसका अहम मकसद है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है और राइट मैनेजमेंट पुलिस एहतजाज करने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। ताहम कानून शिकनी, तशद्दुद और मुआशी सरगर्मियों में रुकावट डालने वालों के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।